السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام رومیوں کو شکست دے دیں گے تو آپ علیہ السلام قسطنطنیہ کس طرح سے فتح کریں گے، اور اس وقت دریا مسلمانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی طرح کس طرح راستہ فراہم کرے گا، اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں سے کیا فرمائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں میں جنگ میں ہر ایک نے موت کی شرط لگائی کہ یا فتح کر کے دم لیں گے یا مر جائیں گے، اس لیے دن بھر لڑتے رہتے، یہاں تک کہ جب رات کی تاریخ چھا جاتی تو اس وقت جنگ رک جاتی، اور رات کی تاریخی میں کوئی بھی کسی پر غلبہ نہیں پا سکا۔ 3 دن تک یہی حال رہا۔ مسلمان انہی سابق شرائط پر قائم رہے، یہاں تک کہ چوتھے روز بقیہ مسلمان مدد کے لیے پہنچے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کفار پر شکست طاری کر دے گا، اور ایسی سخت جنگ ہوگی کہ نہ کسی نے دیکھی اور نہ کسی نے سنی ہوگی، جہاں تک کہ اگر پرندے بھی ان کے قریب سے گزرتے تو وہ بھی بچ کر نہ نکلتے۔ اس جنگ میں ایک قبیلے کے 100 آدمی اگر جنگ کے لیے جاتے تو وہ بچ کر نہ آتے، سوائے 1-2 کے، حالانکہ جاتے وقت گنتی کر کے جاتے، پھر نہ تو ان کی میراث تقسیم ہوتی، نہ وہ مال غنیمت سے خوشی محسوس کرتے۔ اس جنگ کے بعد ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل ہوگا۔ دوستو، قسطنطنیہ کے 7 قلعے ہوں گے، 7واں قلعہ ان 6 قلعوں کو محیط ہوگا، اس کا عرض 21 ہاتھ ہوگا اور اس کے 100 ابواب یعنی دروازے ہوں گے، اور وہ قلعہ جو شہر کے قریب ہوگا اس کا عرض 10 ہاتھ ہوگا، اور وہ اس خلیج پر جس کا پانی بحر رومی میں گرے گا، اور یہ خلیج بلاد رومی و اندلیس کے متصل ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ کی فتح کے دوران ایک مقام پر اپنا جھنڈا گاڑ کر نماز صبح کے وضو کے لیے دریا کے کنارے پر بیٹھیں گے، تو دریا کا پانی آپ سے پیچھے ہٹنے لگے گا، آپ اس کے پیچھے چلیں گے تو دریا اپنی جگہ دے دے گا، یعنی دریا کا پانی خشک ہو جائے گا۔ آپ اعلان فرمائیں گے، اے لوگو، تمہارے لیے دریا ایسے خشک ہو گیا جیسے بنی اسرائیل کے لیے خشک ہو گیا تھا۔ آپ لشکر کے آگے اور لشکر آپ کے پیچھے دریا کی خشکی میں چل پڑیں گے، دریا پار کر کے نعرہ تکبیر بلند کریں گے کہ ان کے نعرہ تکبیر سے شہر کی دیواریں گر پڑیں گی، 3 نعروں سے دیواریں گر جائیں گی، ان کی تیسری تکبیر سے قلعے کی 12 برجوں کے درمیان کی دیوار گر جائے گی۔ اس طرح سے شہر فتح کر کے اس میں 1 سال مقیم رہ کر مساجد تعمیر فرماتے، پھر آگے چل کر دوسرے شہر میں داخل ہو کر فتح یاب ہوں گے۔ اسی دوران جبکہ وہ شہر کا مال غنیمت ڈھالوں میں ڈال رہے ہوں گے تو بلند آواز سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ دجال تمہارے پیچھے شام میں آ گیا ہے، وہ تمہاری اولاد کو قیدی بنا رہا ہے۔ وہ اعلان سن کر واپس لوٹیں گے تو یہ جھوٹا اعلان ثابت ہوگا۔ پھر 1000 کشتی آقا پر، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر تیار کر کے رومیوں کی طرف روانہ ہوں گے۔ ان میں سے اہل مشرق بھی ہوں گے اور اہل مغرب بھی، شامی بھی ہوں گے، حجازی بھی، ان کا ایک ہی سربراہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن قبصر المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، شاید تم قسطنطنیہ کا زمانہ پالو تو خبردار اس کی غنیمت کو ہاتھ مت لگانا، اور اس کی فتح اور خروج دجال کے درمیان 7 سال کا عرصہ ہوگا۔ دوستوں، بیت المقدس کا خزانہ نکالا جائے گا، اور زیورات بھی جسے طاہر بن اسماعیل نے بنی اسرائیل سے جنگ کر کے چھینے تھے اور بنی اسرائیل کو قیدی بنایا تھا، اور بیت المقدس کے زیورات پر قبضہ کر لیا تھا، پھر انہیں آگ سے جلا دیا۔ یہ خزانہ 700 کشتیوں پر لاد کر روم لے جایا گیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ امام مہدی علیہ السلام یہ خزانہ نکال کر بیت المقدس کی طرف واپس لوٹائیں گے۔ رومیہ ملک روم کا البلاد تھا، جو اس کا سربراہ ہوتا اسے الباب، آج کی اصطلاح میں بابا کہا جاتا ہے، اور آج کے دور میں وہ دین نصرانی کا پابند ہوتا، اسے یوں سمجھیے جیسے مسلمانوں میں خلیفہ ہوتا ہے، یوں ہی نصرانیوں کا سربراہ کا لقب باب ہوتا ہے، جسے آج کل بابا کہا جاتا ہے۔ رومیہ کے قریب ہی قسطنطنیہ ہوگا، وہاں 4 تکبیریں کہیں گے تو اس کی دیواریں گر پڑیں گی، یہاں 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کریں گے، اور وہاں سے بیت المقدس کے زیورات اور وہ صندوق جس میں سکینہ
اور معاہدہ بنی اسرائیل اور تختیوں کے ٹکڑے اور سیدنا آدم علیہ السلام کی پوشاک اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور منبر سلیمان اور وہ من و سلوہ جو بنی اسرائیل پر اترتے تھے جو نہایت سفید ہوں گے، ان کی 2 روٹیاں نکالیں گے، اس کے بعد القطع شہر میں آئیں گے جس کا طویل 1000 میل اور عرض 500 میل ہوگا اور اس کے 63 دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے 1000 جنگلی نکلیں گے اور وہ شہر دریا کے کنارے پر ہوگا، اس میں کشتیاں نہیں ہوں گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دریا میں کشتیاں کیوں نہیں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے یہ دریا اتنا گہرا نہیں ہوگا، اسے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے عبور کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں بنی آدم کے لیے بے شمار منافع رکھے ہیں۔ ہاں، اس کے بعض مقامات گہرے ہوں گے، اس میں کشتیاں چلیں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر اس شہر میں داخل ہوتے ہی 4 بار نعرہ تکبیر بلند کرے گا، ان سے شہر کی دیواریں گر جائیں گی۔ یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کے اس کے اموال و اسباب کو غنیمت بنا لیں گے اور اس میں 7 سال مقیم رہیں گے، پھر وہاں سے منتقل ہو کر بیت المقدس میں آ جائیں گے۔ یہاں انہیں خبر ملے گی کہ دجال نے یہود اصفہان سے خروج کیا ہے، یعنی مسلمانوں کے خیمے اس جنگ عظیم میں دمشق میں نصب کیے جائیں گے اور آپ خروج دجال کے وقت بیت المقدس میں ہوں گے۔ اس کے بعد آپ دنیا کا دورہ کریں گے۔ ذوالقرنین علیہ السلام کی طرح کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جس میں آپ داخل نہ ہوں گے اور اس ملک کی خوب اصلاح فرمائیں گے۔ کوئی ظالم و جابر بادشاہ ایسا نہ ہوگا جسے آپ تباہ نہ کر دیں گے۔ دوستو، ان روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد فلسطین آئیں گے اور دجال کے خروج سے پہلے تک یہاں پر قیام فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ آمین۔